آج کا دن اس باعزت مستور کے نام کے ساتھ منسوب ہے جو زمانے جاہلیت میں بھی طاہرہ کہلواتی تھی. احسان کیا اس موقع میں اس کے بعد یہ مخصوص ہے اس عزت والی بیوی کے نام کے ساتھ. آج بھی اسلام جس ہستی کا مقروض، بسم اللہ صاحب آپ جی سن رہا ہے، آج بھی بسم اللہ صاحب اسلام جس ہستی کا مقروض، یہ دو ہستیاں نہ ہوتی، حضرت عمران نہ ہوتے اور یہ بی بی نہ ہوتی، تو شاید قبر اسلام کو آج پھول چڑھانے والا مجاور کوئی نہ ملتا. محسنہ رسالت، محسنہ کائنات، محسنہ عالم اسلام، ملیکۃ العرب، طاہرۃ المطہرہ، مادر زہرا، ام الائمہ. لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ 10 رمضان کو اس بیوی کا دن مناتے ہیں، آپ باقی امہات المومنین کے دن کیوں نہیں مناتے؟ فضیلت ہمیشہ اسی کی پڑھی جاتی ہے جس کے ہاں کوئی فضیلت ہو. اس بیوی کا دن بھی مخصوص ہے، اس کی فضیلتیں بھی مخصوص ہے. میں کیا کروں، میں تاریخ کا طالب علم ہوں. جس بندے کا ہسٹری کے ساتھ ہلکا سا بھی تعلق ہے، لٹریری چہرے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے عزت حسین کی قسم ہے طالب علم ہونے کی حیثیت سے یہ بات منبر پہ پوری جان فشانی کے ساتھ آپ کے سامنے پڑھوں. میں کیا کروں، میں جب تاریخ اسلام کا، اسلام کی ہسٹری کا مطالعہ کرتا ہوں، مجھے اس بیوی کا کردار اتنا ابھرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس بیوی کا کردار اتنا روشن نظر آ رہا ہے کہ باقی جتنی بھی بیویاں تھی وہ اسلام کے وظیفے پہ پلتی رہی ہیں، یہ اسلام کو اپنے وظیفے پہ پالتی رہی. یہ اس بیوی نے کوئی ماہانہ وظیفہ نہیں لیا، بلکہ اس نے اسلام کو دیا. یہ اسلام پہ پلی نہیں، اس نے اسلام کو پالا. میں تاریخ کا طالب علم ہوں، اتنے اہل علم کے سامنے میں کتابیں اگر چاہیں تو میں منبر پہ ڈھیر لگانے کے لیے تیار ہوں. شیعوں نے نہیں لکھا، خود برادران نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا کہ نبی کی کون سی بیوی کا کتنا وظیفہ مقرر تھا. 70,000 دینار بھی دیے جاتے تھے، کسی کو 50,000 دینار دیے جاتے تھے، کسی کو 1,00,000 دینار دیے جاتے تھے. ابن اشوق سے لے کے ابن اساکر تک، ابن خلدون سے لے کے طاہر القادری تک، جس نے سیرت لکھی اس نے لکھ دیا کہ نبی کی اس بیوی کا اتنا وظیفہ تھا، اس بیوی کا اتنا وظیفہ تھا، اس بیوی کا اتنا وظیفہ تھا. یہاں میں تاریخ کا طالب علم ہو کے سوال کرتا ہوں، فرق تو آپ نے خود ڈال لیا. اگر سارے ہی ایک جیسے تھے پھر وظیفے ایک جیسے کیوں نہیں؟ اگر سب کی عزت ایک جیسی تھی، سب کی عزت ایک جیسی تھی، پھر وظیفے ایک جیسے کیوں نہیں تھے؟ سادات زیادہ تر مجمع میں شریک ہے. میں سادات کے گھر کی عزت پوری جرت کے ساتھ پڑھنے لگا اور تاریخ کا نچوڑ نکال کے آپ کے سامنے پڑھنے لگا. جب تاریخ نے بتایا کہ ان کا اتنا وظیفہ تھا، ان کا اتنا وظیفہ تھا، ان کا اتنا وظیفہ تھا، میں پوری جرت کے ساتھ جملہ کہنے لگا. پھر مجھے تاریخ کی اس گھنونی سازش کا پتہ چلا، یہ وظیفے نبی کی رشتہ داری کی وجہ سے نہیں ملتے تھے، علی سے دشمنی کی وجہ سے. دشمنی حیدر کرار. ہم کیا کریں، ہمارے پاس معیار محبت ہے حب علی. ہم رشتہ داری دے کے نہیں مانتے. وہ اور ہوں گے جن کے ہم معیار رشتہ داری ہے، ہمارے ہم معیار کردار. رشتہ داری دے کے نہ مانتے ہیں، رشتہ داری دے کے نہ چھوڑتے. رشتہ داری دے کے اگر ہم چھوڑتے تو ہم بی بی ام حبیبہ کو کبھی نہ مانتے. علمی چہرے تشریف ہے، سرکار نبی کی ازواج مطہرات میں سے سب سے زیادہ خطرناک رشتہ داری اس بی بی کی ابو سفیان کی بیٹی، معاویہ کی بہن ہے، یزید کی پھپھی ہے. ہم انہیں نہیں مانتے، انہیں مانتے. اب ہم پہ سوال کرو کہ تم نے رشتہ داری کیوں نہ دیکھی؟ ہم نے کردار دیکھا، اور کردار بھی کوئی لمبا چوڑی سوانح حیات اس بی بی کی نہیں لکھی.
تو ایک ہی عمل سے ثابت ہو جاتا ہے. تاریخ نے صرف ایک کردار دکھایا, بس ایک ہی پیج ہے, اس پیج میں 4 سطروں میں اس بیوی کا کردار کھل گیا, اور پتہ نہیں مورخ نے وہ کیسے لکھ دیا. ورنہ تو مورخین کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ جس لفظ سے بھی محبت آل محمد چھلکتی ہو وہ لفظ چھپا لیا جاتا تھا, لیکن شاید طریقہ مورخ بھول گیا ہو اور اس نے غلطی سے یہ جملہ اس کے ذہن میں نہ رہا ہو, لیکن یہ تاریخ کا حصہ بن گیا اور ہم جیسے طالب علموں تک پہنچ گیا. ہمیں اس بیوی کا کردار پتہ چل گیا. کوئی لمبی چوڑی حبیبہ بی بی کی کوئی بہت زیادہ سوانح حیات نہیں لکھی, صرف ایک ہی جملہ ہمیں تاریخ میں ملا. ہم نے اس بیوی کو جھک کے سلام کرنا شروع کر دیا, ہم نے اس کے نام کو ادب سے چومنا شروع کر دیا. جب فتح مکہ کے بعد باپ بیٹی سے ملنے کے لیے گھر آیا تھا, اس نیک نیت والی بی بی نے اپنے باپ کے نیچے سے نبی کا چمڑے کا بستر کھینچ لیا تھا اور کھینچ کے کہا تھا, اٹھ جا بابا, یہ پاک ہے, تو نہ پاک. سمجھا بھی نہیں سکتا اور چپ بھی نہیں رہ سکتا. سمجھانا چاہوں گا بھی تو پھر جسے سمجھانا چاہتا ہوں شاید وہ ویسے بھی سمجھ جائے. جو سمجھ جائے سید میں ان کو خود داد دے دوں گا. کتنی اچھی تھی یہ نبی کی بیوی, اسے پتا تھا کہ نبی کی جگہ پہ باپ کو نہیں بٹھاتے. احسان کیا اس بندے کو مشکل بات پہ, اب احسان کیا اس بندے کو. اس بیوی کے کردار کی وجہ سے, اور جس ہستی کے ساتھ آج کا دن منسوب ہے یہ محسنہ اسلام. اس نے اس دور میں نبی کا ساتھ دیا جب نبی پہ مشکل تھی. حکومت دے کے تو ہر کوئی ساتھ چل پڑتا ہے, اس بیوی نے حکومت کے دنوں میں نہیں, آزمائش کے دنوں میں, اسلام کی ابتدا کے دنوں میں, بائیکاٹ کے زمانے میں, پتھر کھانے والے دور میں نبی کا ساتھ. سبحان اللہ. 25 سال ظاہری حیات طیبہ تھی ہمارے رسول کی جب عقد ہوا ہے اس شہزادی کے ساتھ. 25 سال تک یہ بیوی نبی کے گھر رہی ہے. سادات کی جدہ کی عزت پڑھنے لگا اور سادات سے دعا چاہیے. 25 سال یہ بیوی نبی کے گھر رہی ہے. جتنی دیر یہ شہزادی نبی کے حرم میں رہی ہے, نبی کے حرم میں کوئی غیر قدم آیا ہی نہیں. اتنے سارے عرصے میں شہنے عصمت میں راج کیا ہے اس اکلوتی شہزادی. رسالت امام کی مکمل حیات طیبہ ہے 63 برس. 25 سال کی عمر میں نکاح ہوا اس شہزادی سے اور 25 سال بیوی رہی. یعنی کہ سرکار 50 سال تک یہ نبی کے, جب نبی کی ظاہری حیات طیبہ 50 سال تک یہ بیوی نبی کے گھر. 25 سال شباب کا دور ہوتا ہے, شباب کا مکمل دور نبی کا اس بیوی کے ساتھ گزرا. 50 سال ظاہری حیات طیبہ ہوئی. اب پیچھے کتنے سال بچ گئے؟ 13 سال. 13 سال میں کم از کم 9, زیادہ سے زیادہ 11 شادی. میں پھر سمجھا نہیں سکا, میں پھر پیچھے آتا. 25 سال میں ایک نکاح. بات میں آپ کے سامنے پڑھنا بھی چاہوں گا, ذرا دیکھیے گا فرق کتنا تھا. جو کہتے ہیں کہ سب کی عزت برابر ہونی چاہیے, جتنی دیر یہ بھی رہی اکلوتی رہی. 50 سال کی حیات طیبہ میں رسول پہنچے, 13 سال باقی بچے. 13 سال میں کم از کم 9, زیادہ سے زیادہ 11 سال. جتنی دیر یہ بھی نبی کے گھر رہی, جنگیں بھی کوئی نہیں ہوئی. میں سرکار تاریخ کا طالب علم میں تاریخ ہی پڑھا. جتنی دیر یہ بھی نبی کے گھر, اسلام کے
جنگیں ہیں، جنگیں ہوئی ہیں مکہ کے بعد، بدر بعد میں ہوئی، احد بعد میں، خیبر بعد میں، خندق بعد میں. جتنی دیر یہ تھی بھی نبی کے گھر رہی، جنگیں بھی نہیں، نمازیں بھی فرض نہیں ہوئی، روزے بھی واجب نہیں ہوئے. کیونکہ واجب ہوتے تو کیسے ہوتے؟ یہ چیزیں تھی اسلامک سوسائٹی کی، اسلامی معاشرہ بھی تشکیل ہی نہیں پایا تھا، واجبات بھی ابھی نہیں آئے، حتیٰ کہ ایون ہمسایوں کے حقوق بھی نہیں تھے، کیونکہ ہمسائے بھی کافر تھے. ذرا اس بی بی کا دور دیکھیے، جس دور میں یہ بی نبی کے گھر رہی، نہ جنگیں ہیں نہ عبادات آئی، ابھی صرف اسلام کی بیس بن رہی ہے، ابھی لا الہ الا اللہ پہنچایا جا رہا ہے. پھر اگلے 13 سال میں 9 یا 11 بیویاں آ گئی، 80 جنگیں. اس 13 سالہ دور میں 80 غزوات ہے رسول کے، اور وہ جنگیں بھی دنوں کی نہیں ہوتی تھی، مہینوں کی ہوتی تھی. پھر 5 نمازیں بھی تھی، پھر سال میں پھر روزے بھی آتے تھے. اب ذرا کیلکولیشن کر کے دیکھ لے کس بی بی نے نبی کے ساتھ زیادہ وقت گزارا، جو ایک لمحے کے لیے نبی کے پہلو میں بیٹھ جائے اسے صحابی کہتے ہو، جو 25 سال نبی کی مشیر بن کے رہی ہو. سامنے پڑھوں اور ایک لمحے کے لیے بھی نہ چھپاؤں. جب ہسٹری میں لکھا ہوا، کیونکہ تاریخ نہ شیعہ ہوتی ہے نہ سنی ہوتی ہے، ہسٹری تو ہسٹری ہے، اس نے لکھا ہے. میں تاریخ آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا اور اتنے اہل علم لوگوں کی تائید کے ساتھ اور ان کے دلوں سے دعا حاصل کرتے ہیں. یہ واحد بیوی ہے جس کے دروازے پہ نبی دلہا بن کے گئے. ساتھ میں جملہ کہوں، باقی جتنی بھی بیوی ہیں انہیں ان کے آباء و اجداد خود چل کے نبی کے کنیزیں بنا کے چھوڑ. اگر میں اہداف پڑھوں تو اہداف بڑے گھنونے تھے، اگر میں ہدف پڑھوں تو ہدف بڑے گھنونے تھے. میری قوم کے بچوں کے ذہنوں میں یہ سوال ابھرتا ہے، اگر یہ سب کچھ تھا تو پھر ضرورت کیا تھی؟ نکاح کا اختیار تو رسول کے پاس تھا، انکار کر دیتے. آپ کو خبر ہی نہیں تھی کہ عرب کا معاشرہ کتنی گندی سوچ کا مالک تھا. کم عمر کی بچیوں کو نبی کے دروازے پہ لایا جاتا، ہم دین سکھانے کے لیے لائے، یہ آپ کے گھر میں کنیز بن کے رہے. خدا فوراً کہہ دیتا، میرا حبیب انہیں بٹھا لے، بغیر نکاح کے نہ رکھنا، تیرے کردار پہ ایک بھی تہمت آئے برداشت نہیں کرنا، جو بھی آئے اسے کہہ دینا کہ میں شریعت کا مالک، 4 دیواری کے اندر رہے گی تو محرم بن کے رہے گی. میرے مالک پھر اتنی اگر خطرہ ہے تو پھر ضرورت کیا ہے؟ فرمایا جتنے بھی آتے ہیں انہیں آنے دے، جس کا جو بھی دعویٰ ہے انہیں پورا کرنے دے. پھر میرا بھی وعدہ ہے، یہ اپنی مرضی کرے ہم اپنی کریں گے، نسل میں ایک ہی سے چلاؤں گا، اولاد ایک ہی سے چلاؤں گا. رسول ایک ہی بیوی سے، خاندان دے رہے گی نہیں. باقی جتنے بھی آئے ٹھیک ہے، میں تجھے کوثر دے چکا. اب اولاد کثیر یہی ہے، اب سورہ کوثر یہی ہے. آج ہمیں اعتراض کرنے والے معترض اعتراض کریں تو محبت کے ساتھ ہم سے بیٹھ کے بات کریں. ہم تو پیار کرنے والے لوگ ہیں، نفرتوں کے تو ہم قائل ہی نہیں. محسن شہید کہا کرتے تھے کہ زندگی اتنی مختصر ہے، جی بھر کے محبت کی مہلت نہیں ملتی، لوگ نفرت کا ٹائم پتہ نہیں کہاں سے نکال لیتے. ایک دوسرے کے قریب آنے کا دور ہے. آپ ہم سے کہتے ہیں کہ جی اللہ نے تو قرآن میں کہا ہے کہ نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، میں کب آیت کا انکار کرتا ہوں، لیکن ہمیں یہ بھی تو بتائیں نا کہ یہ آیت آئی کیوں تھی. اگر ہر کوئی
ماں سمجھتا تھا تو پھر خدا کو کیا ضرورت ہے؟ جب پہلے ہی احترام ہو رہا تھا پھر علیحدہ سے حکم بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر اگر آپ پہ ناگوار نہ گزرے تو پھر آپ کی کتب میں آپ کے علماء کرام لکھ چکے ہیں کہ چند ایسے بھی بندے تھے جو نبی کی زندگی میں درخت کے نیچے بیٹھ کے مشورہ کیا کرتے تھے، نبی کے جانے کے بعد نبی کی بیویاں ہو جائیں گی بیوہ، اور اسی نے کہا ہے کہ میری شریعت میں بیوہ سے شادی اجر ملتا ہے۔ ادھر یہ ناپاک عزائم بنا رہے تھے، یا جبرائیل نے آ کے کہا، اللہ کہہ رہا انہیں گھر بلا کے کہ غیرت کر مائیں ہیں۔ سورہ احزاب کی آیت، خبردار نبی کی بیویوں کی عزت کا خیال رکھو، نبی کی بیویاں تمہاری مائیں، تمہاری مائیں۔ اور نے کہا ہمیں پھر بھی قبول ہے، اگر یہ مائیں ہیں تو پھر تو اس رشتے سے بات کہلوائے گا نا۔ تڑپ کی آیت پھر نازل ہو، محمد تم مردوں میں کسی کا باپ نہیں، یہ باپ نہیں وہ مائیں، یہ باپ نہیں وہ مائیں، یہ باپ نہیں وہ مائیں۔ کاش میں سمجھا سکوں اور تم سمجھ سکو، یہ باپ نہیں وہ مائیں ہیں۔ میرا مالک وہ بیویاں ہیں، یہ شوہر ہے، اگر وہ مائیں ہیں تو پھر یہ باپ کیوں نہیں؟ فرمایا وہ ان جیسی ہے، یہ ان جیسی ہے۔ وہ مائیں ہو سکتی، وہ مائیں ہو سکتی، یہ نہیں۔ انہوں نے کہا پھر اگر تو ہمارا باپ نہیں تو پھر اس کا مطلب ہے تو کسی کا بھی باپ نہیں۔ رسول نے کہا میرے مالک میری نسل، میرا خاندان، میری اولاد، میری ذریت کیسے چلے گی؟ آواز آئے گی میرا محمد پریشان ہو، ایک وقت آئے گا نجران کے عیسائی تجھے مباہلے میں بلائیں گے۔ آج یہ سمجھ رہے ہیں کہ تیرا بیٹا کوئی نہیں، پھر ہم حکم دیں گے، یہ اپنے بیٹے لے کے آئے، ہم اپنے بیٹے لے کے آئے۔ اتنا بہترین مذہب ہے آل محمد کا۔ ہم نے توحید بت پرستوں سے نہیں سیکھی، ہم نے توحید کعبے کے مالک سے سیکھی۔ ہمیں علی نے بتایا ہے کہ اللہ کسے کہتے ہیں۔ ہم نے توحید صنم قدوں سے نہیں لی، ہم نے علی کی جبین میں پڑے ہوئے سجدے کے نشان سے لی۔ ہمیں علی کے سجدے سے نشان سے پتہ چل گیا ہے، اس نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ کسے کہتے ہیں۔ اور ایک جملہ میں شاید اٹک میں کہوں تو یہاں قدر ہوگی پورے ملک میں نہ بھی کہا جائے تو پھر گزارا ہو سکتا ہے، یہاں میں کہوں گا علمی لوگ بھی ہیں، عقیدے والے لوگ بھی ہیں۔ آج ہمیں بندے کہتے ہیں کہ شیعہ تو مشرک ہو گئے ہیں، یہ معذلہ سما معذلہ، یہ تو علی کو اللہ سمجھتے ہیں، یہ تو علی کو اللہ جیسا کہتے ہیں۔ ہمیں مشرک کہنے سے پہلے، فتوے کی دکان کھولنے سے پہلے ہمارے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالا کرو کہ ہم اتنے اللہ کے ماننے والے ہیں۔ تمہارے پاس علی جیسا ایک بھی ہوتا تم کب کے مشرک ہو جاتے؟ تمہارے پاس ایک بھی علی جیسا ہوتا شاید تم کب کے مشرک ہو جاتے۔ ہمارے توحید پرست ہونے کی اس سے بڑی دلیل کیا ہے؟ ہمارے پاس 12 علی جیسے ہیں، ہم پھر بھی اسے سجدہ کرتے ہیں۔ خدا کو سمجھا اپنے ذہنوں کے مطابق، جو ہوا چلائے وہ خدا، جو بارش برسائے وہ خدا، جو بیٹا دے وہ خدا، جو موت دے وہ خدا۔ امیر المومنین نے، میں پوری جرت کے ساتھ کہوں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ جملہ، کسی نبی نے بھی توحید میں خطبے نہیں دیے، اللہ کی وحدانیت پہ کسی نبی نے بھی بات نہیں، کسی نبی نے توحید پہ اتنے واضح اور جامع خطبے نہیں دیے۔ توحید پہ خطبات جامع ترین دیے ہیں تو امیر المومنین نے دیے، کیونکہ موسیٰ پہ کسی کو شک نہیں تھا کہ اللہ ہے۔ علی نے توحید پہ خطبے، جن چیزوں سے لوگ توحید کو ڈھونڈ رہے ہیں یہ کام اللہ نہیں، اللہ نے فرشتے مقرر کیے، اپنی مرضی سے انہیں اختیار دیا ہوگا۔ ہوا بھی فرشتے چلاتے ہیں،
بارش بھی فرشتے برساتے ہیں، روحیں بھی قبض فرشتے کرتے ہیں، جن چیزوں میں تو خدائی ڈھونڈ رہا ہے یہ کام فرشتے کرتے ہیں، اور جن فرشتوں کی اللہ نے ڈیوٹیاں لگائی ہیں وہ علی کے دروازے پہ کبھی درزی بن کے آتے ہیں، کبھی جھولے جھلانے کے لیے آتے ہیں، کبھی ان کے بیٹوں کو پروں پہ سلانے کے لیے آتے ہیں۔ ہم نے فرشتوں کے ذریعے توحید نہیں سیکھی، ہمیں علی نے اللہ کو سجدہ کر کے بتایا ہے۔ ہم اللہ کہلوانے نہیں آئے، اللہ منوانے کے لیے آئے۔ علی نے خدا قرآن میں کہتا ہے قبلہ تشریف فرما لا یملکون الشفاء الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، کون ہے جو میرے سوا شفاعت کرے؟ توحید پرس آیت کا اتنا ٹکڑا پڑھتے لا یملکون الشفاء، کوئی نہیں جو اللہ کے علاوہ شفاعت کر سکے۔ آیت رکی نہیں، چل رہی ہے، الا من، سوائے اس من کے جس نے اللہ سے وعدہ لیا ہو۔ یہاں اللہ نے نام نہیں لیا، الا من، سوائے اس من کے۔ میرے مالک یہ من سمجھ میں نہیں آیا، قرآن پھر بول پڑا یومئذ لا ینفع الشفاء، قیامت والے دن کوئی شفاعت نفع نہیں دے، الا من اذن لہ، سوائے اس من کے جسے اللہ نے اجازت دی ہو۔ میرے مالک من ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، فرمایا پھر کہہ دے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب ہم سور پھونکیں گے ہر چیز تباہ ہو جائے، الا من، سوائے اس من کے وجہ اللہ، جو اللہ کا چہرہ ہے۔ میرے مالک ابھی بھی من سمجھ میں نہیں آ رہا، میں اٹک میں 3 آیتیں پڑھ چکا، بندے اب بھی پریشان ہو کے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ خدا نے کہا پھر پڑھ کے انہیں سنا دے کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے اس من کے جو توحید کا چہرہ ہے۔ میرے مالک من ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، فرمایا پھر انہیں قرآن کی آیت پڑھ کے سنا دے قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب، ایک گواہی کے لیے میں آؤں گا اور ایک وہ من آئے گا جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے۔ میرے مالک ابھی بھی من سمجھ میں نہیں آ رہا، فرمایا انہیں پھر قرآن کی آیت پڑھ کے سنا دے ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، اور بندوں میں ایسا وہ من ہے جس نے سو کے خدا کی مرضیاں خرید لی۔ میرے مالک ابھی بھی من سمجھ میں نہیں آ رہا، فرمایا انہیں اگلی آیت پڑھ کے سنا دے ومن ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے سوائے اس من کے جو اللہ کو قرضہ دے سکے؟ میرے مالک اٹک میں ابھی تک خاموشی ہے، من سمجھ میں نہیں آ رہا، فرمایا ان کو اکٹھا کر کے غدیر میں لے گیا، میں نبی سے کہوں من بتائے، نبی دکھا کے کہے گا من کون تو چاہے وہ مانے، کیونکہ علی بھی ہر من میں آتا ہی نہیں ہے، ہر من میں تو علی سماتا ہی نہیں ہے، جو من وہ اپنے من کے قریب کر لیتا ہے۔ ہر کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ علی ولی اللہ کیا ہے۔ فتوے کی دکان نہ کھولو، علی کو جاننے کی کوشش ہے، دہلیز عصمت پہ جھکنے کی کوشش ہے۔ عرب کی شہزادی قبلہ حضرت زیدی صاحب جملہ پڑھا کرتے تھے، فرماتے جو کلہاڑیوں کے ساتھ سونا کٹوا کے بانٹتی تھی، کلہاڑیوں جس سے عرب کے لوگ لکڑیاں کاٹتے تھے، بی بی کے نوکر سونا سونا کٹوا کے بی بی کہتی اعلان کرواؤ، آؤ میرے گھر میں جھولیاں بھر کے لے جاؤ۔ جب میں نے لفظ
جھولی استعمال کیا تو آج کی جھولی نہ سمجھیے گا، اربوں کی جھولیاں جن کے کرتے پاؤں تک ہوتے تھے، وہ جھولیاں بھر بھر کے لے کے جاتے. کیسے لے کے جاتے؟ بی بی کہتی ہے ایک ہی شرط، سونا لے جاؤ، کلمہ پڑھ جاؤ. دعا دینے کے لیے ایک جملہ کہہ دوں یہاں خطابت کا جملہ کہہ دوں. آج مولوی ہم شیعوں پہ اعتراض کرتے ہیں، شیعہ تو پیسے دے کے ماتم کرواتے ہیں. ہم پہ اعتراض کرنے سے پہلے اپنی کتابیں کھول کے دیکھ. ہمارے ہاں تو کوئی پیسے لے کے ماتم نہیں کرتا، لیکن تاریخ میں ایسے کردار ہیں جو پیسے لے کے کلمے پڑھتے رہے. وہ کلمہ پڑھنے والے بندے تلاش کر جو ہاتھ اٹھ چکے ہیں، جن چہروں میں مسکراہٹ آ چکی ہے، تو یقیناً یہ اگلا جملہ انہی کا حق بنتا ہے. اور میں انہی کے لیے کہنا چاہتا ہوں، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ خطیب عالم ہونے کا کوئی دعویٰ نہیں، ہسٹری کا ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے مجھے منبر حسین کی عزت کی قسم ہے، جب ہم نے تاریخ کی اوراق کو کھولا تو ہر بندے نے نبی کی محبت میں کلمہ نہیں پڑھا، ہر بندے نے اللہ کی محبت میں کلمہ نہیں پڑھا. مجھے دو طرح کے کردار واضح تاریخ میں نظر آئے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں پوری سورہ منافقون اتار دی تھی کہ ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا. یہ تیرے پیچھے آ کے نماز تو پڑھ لیتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں اللہ کا نور ابھی داخل نہیں ہوا. مجھے وہ دو طرح کے کردار ملے ہیں. اب میں نام نہیں لینا چاہتا کہ وہ کون کون تھا، ایک نشانی بتا دیتا ہوں. یہ دو کردار کون تھے؟ یا یہ خدیجہ کے زر کی وجہ سے مسلمان ہوئے تھے، یا علی کے ڈر کی وجہ سے. سے پیسے لیتے رہے، یا علی کی تلوار کے ڈر سے. یہاں تلوار آتی کہتے یا علی کلمہ پڑھا دیجیے. ایمرجنسی مسلمان. یہاں تلوار ہے یا علی کلمہ پڑھا دے. خبر جو تھی کہ علی کی تلوار صاحب کلمہ کی گردن پہ نہیں چلتی. اس بی بی نے اسلام کو دیا ہے. کتنا دیا ہے، کتنا بتاؤں کہ کتنا کچھ دے گئی ہے یہ بی بی. آج بھی اسلام پاؤں پہ کھڑا ہے. آج بھی آل سعود جو کھا رہے ہیں یہ زہرا کی ماں کا صدقہ. کہاں مکے میں اتنی وسعت تھی کہ مکہ امیر ہوتا. آج تیل کے ذخائر پہ آل سعود قبضہ کر کے بیٹھے. تیری مکہ کی زمین اس قابل کہاں تھی، پتھریلی زمین، کہ اللہ اس میں ایسی ایسی نعمتیں رکھتا. یہ تو خدا نے قسم کھا لی اس شہر کی کہ یہاں ایک باپ چلتا ہے. یہ وہ شہر ہے جس میں ایک باپ ہے اور ایک بیٹا. اس باپ اور بیٹے کی وجہ سے آج تک تیرا مکہ امیر، تیرا عرب امیر. کتنا دیا اس بی بی نے؟ جب نبی کی بارات گھر میں آئی. بڑے گھروں کا دستور ہوتا جو شاہانہ طریقے سے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی سوچ میں اور ذہنیت میں ہی فرق ہوتا ہے. دو سوچیں میں آپ کے سامنے دونوں تاریخ سے پڑھ دیتا. پہلی سوچ اس بی بی کی بچپنی شاہانہ، گھری شہزادی، باپ بھی شہنشاہ. اس بی بی نے اعلان کیا کہ آج آنی ہے رسول کی بارات، منفرد شادی ہونی چاہیے تاکہ مکے والوں کو یاد رہے کہ یہاں کسی کی بارات آئی تھی. نوکروں کو بلا کے کہا ایسا کرو مکے میں اعلان کر دو آج پورا مکہ میرے گھر سے کھانا کھا. انہوں نے کہا بی بی یہ رسم نئی نہیں، یہ جو بارات لے کے آ رہا ہے نا یہ رسم ان کے گھر کی ہے. اس کا دادا بھی کھلاتا تھا. سرکار حضرت ہاشم شور میں بھگوئی ہوئی روٹی، قحط کے دور میں بھی جو
شوربے میں بھگوئی روٹی کھلاتا، اسے ہاشم کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ رسم کوئی نئی نہیں، منفرد پن کوئی نہیں ہے اس میں، کوئی انفرادیت نہیں، جس کی بارات آ رہی ہے ان کا دسترخوان اس سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ بی بی نے کہا اس سے بھی زیادہ وسیع ہے، میں پورے مکے کو کھلا رہی ہوں۔ نوجوان نے ہاتھ باندھ کے کہا بی بی گستاخی نہ سمجھے، بات بڑی ہے لیکن کر دینی چاہیے، تو صرف مکے والوں کو کھلا کے سمجھ رہی ہے کہ میں منفرد کر دوں گی، وہ فرش والوں کو نہیں کھلاتے۔ کون کون سی مخلوق ان کے دسترخوان سے رزق لیتی؟ بی بی نے کہا ایسے کرو پھر سونے کے برتنوں میں کھانا دو، سونے کے برتنوں میں کھانا۔ تاریخ طبری نے بھی لکھا سونے کے برتنوں میں کھانا، لوگ کھانا کھا بھی رہے تھے، کھانا ختم کرنے کو جی نہیں چاہ رہا۔ اگلی سطر پڑھ دیتا ہوں، جو ہاتھ میں رکھ کے کھایا کرتے تھے آج وہ سیدوں کی دادی کے دسترخوان پہ سونے کی پلیٹوں میں للچاتی ہوئی نظریں شرماتے ہوئے لہجے میں دیکھ رہی تھی برتن۔ یا سیدہ کی ماں نے اندر سے آواز دے کے نوکر سے کہا انہیں کہ کھانا اپنی مرضی سے کھائیں، سوچے نا کھانا کھانے کے بعد اپنے جھوٹے برتن چھوڑ کے نہ جانا، لے جاؤ میرے محمد کا صدقہ۔ ایک یہ کردار ہے کہ یوں کھانا کھلایا جائے، کیونکہ فطرت میں شہانہ پن تھا۔ ایک کردار اور پڑھ دیتا ہوں، نام پھر بھی نہیں لیتا، مسلم میں بھی لکھا ہے، بخاری میں بھی لکھا ہے، ابن ابی الحدید نے بھی لکھا کہ ایک کردار اور جب علی خیبر فتح کر کے تو ایک بی بی نے کہا تھا یا علی تیرے بچے جیئیں، آج ہم نے پیٹ بھر کے کھجوریں کھائی ہیں، آج ہمیں پیٹ بھر کے کھجوریں نصیب۔ ایک بی بی کا دسترخوان وسیع، اور جب خیبر مولا امیر المومنین نے فتح کیا تو بچے میری طرف دیکھ رہے ہیں کہ کتنا سونا آیا ہوگا، کتنے پیسے آئے ہوں گے، کتنا امیر ہوا ہوگا اسلام۔ مسلم میں بھی لکھا اور بخاری کی شرح میں بھی لکھا کہ ایک ایک صحابی کے حصے میں ایک ایک کنتار سونا ہے۔ کنتار کہتے ایک اونٹ کی کھال میں جتنا سونا آ جائے، ایک اونٹ کی کھال میں سونا لے کے۔ اس دن مدینے کی گلیوں میں مسلمانوں کے بچے سونے کی ڈلیوں سے کھیل رہے تھے، دکانوں پہ جا کے لوگ اپنے کھاتے کھلوا کے بیٹھے۔ آج قرضے اتارنے کا دن ہے، آج اسلام امیر ہو گیا، آج بیت المال میں خزانے بھر گئے، گلیوں میں رش تھا، لوگ رش کر رہے تھے کہ شوکر ہے 40ویں دن علی آ گئے، قلعہ کموس پہ اسلام کا علم نصب ہو گیا، امیر المومنین اپنے صحن کے اندر آئے، علی کے ہاتھ میں خون سے بھری تلوار، علی کے چہرے پہ سفروں کا پسینہ، جناب سید اپنے مقام سے اٹھی، اپنی چادر تطہیر کے ساتھ علی کی نالین کو صاف کیا، صاف کر کے بی بی نے ہاتھ جوڑ کے پوچھا یا علی مجھے سلمان بوزر و کمبر نے بتایا ہے کہ قلعہ خیبر بھی آپ نے فتح کیا ہے، علم بھی آپ کا نصب ہوا ہے، یہودیوں کے سب سے بڑے سربراہ کو بھی آپ نے قتل کیا ہے، آج ایک ایک صحابی تو ایک ایک کنتار سونا لے کے آ گیا، اگر فاتح خیبر آپ ہیں، آپ کا تو کوئی مال پیچھے آ رہا ہوگا، فتح بھی آپ کی وجہ سے ہوئی ہے، آپ کا تو سونا پیچھے آ رہا ہوگا۔ یہ ہے اسلام نے آل محمد کا کردار۔ علی نے مسکرا کے کہا میرے آقا کی بیٹی تجھے نہیں پتا وہ صدقہ تھا، ہم سید ہیں، وہ صدقہ تھا۔ مشکل دور گزارا ہے اس بی بی نے نبی کے ساتھ، بائیکاٹ کا دور نبی کے ساتھ۔ اسلام کا سب سے زیادہ لوگوں نے اسلام غلطی ہی مورخین سے یہ ہوئی ہے، انہوں نے اسلام مدینے میں جب جوان ہو گیا تب پڑھنا شروع کیا، ان کو یہ نہیں پتا کہ مکہ میں اسلام کا بچپن کتنا دردناک تھا۔ شیب ابی طالب، وہ گھاٹی، وہ مکے کی اونچائی پہاڑ کی، اور اس پہاڑ کی اونچائی پہ یہی عرب کی شہزادی تھی جو ایک ہاتھ میں ستو رکھتی تھی، اپنے بازو پہ پانی کا مشکیزہ ہوتا تھا،
یوں سینے کے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی کو لے کے وہ پہاڑی پہ چڑھا. تاریخ میں کردار پڑھا جائے تو اس بی بی کا کتنا کردار پڑھا جائے. پہلی آنکھیں برسی میری دعا ہے اللہ سیدزادے کی مشکلات حل فرمائے. اللہ بی بی کی عزت کے صدقے سے جتنے حاسدین ہیں جتنے دشمن ہیں میرا مالک ان کو زیر فرمائے. کتاب میں ایک سطر میں نے پڑھی بابا جی. شیب ابی طالب میں ایک مٹی کا پیالہ تھا, وہ پیالہ ٹوٹ گیا. ملیکۃ العرب ٹوٹے ہوئے پیالے میں پانی پی. رسول نے بی بی کو دیکھا, رسول کی داڑھی آنکھوں سے بھر گئی. بی بی خدیجہ نے وہیں پہ رب کے ہاتھ کہا یا رسول اللہ کنیز سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ فرمایا نہیں, تجھے آج پانی پیتے ہوئے دیکھا مجھے یاد آ گیا تو وہی نہیں ہے جو سونا بانٹا کرتی تھی. خدیجہ اسلام تیرا ممنون ہے. فرمایا نہیں یا رسول اللہ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں, میں تو اسلام کے لیے کچھ نہ کر سکی. جتنی میری بہنیں پردے میں سن رہی ہیں سیرت خدیجہ کیا تھی. مشکل دور بھی شوہر پہ آ جائے ثابت قدم رہ کے گزارے. اس بی بی نے شیوا دیا اپنی کنیزوں کو, سیرت دی ہے قیامت تک کی عورتوں کے لیے کہ شوہر کے گھر رہنا ہے تو کیسے رہنا ہے. باپ امیر تھا, شہزادی تھی. ایک صدر میں سارے ہی اکثریت سادات بیٹھے ہیں. مجھے ڈر لگ رہا ہے جملہ کتاب سے نہ پڑھا ہوتا, مجھے بادشاہ حسین کے اسم مبارک کی قسم میں نام ممبر پہ پڑھتا تھا. کتنی غربت دیکھی اس بی بی نے جو شہزادی تھی. اس شیب ابی طالب نبی کے ساتھ عبادت کرتی تھی, رسول کے ہمراہ مصلی پہ عبادت کرتی تھی. ایک دن بی بی نے سامنے آگے ہاتھ جوڑے, آنسوؤں سے آنکھیں بھری ہوئی ہیں. رسول کی آواز خدیجہ کیوں رو رہی ہے؟ اپنی شریعت کا مالک ہے, دین کا بانی ہے, ایک مسئلہ پوچھنے آئی. فرمایا خدیجہ پوچھ تیرا مسئلہ کیا ہے؟ بی بی رو کے کہتی ہے یا رسول اللہ میں آپ کے ہمراہ عبادت کرتی ہوں, میں سیدوں سے پہلے معافی مانگوں. یا رسول اللہ میری چادر پہ پیبند اتنے لگ گئے ہیں. یا رسول اللہ میں سر ڈھانپتی ہوں میرے پاؤں ننگے ہوتے ہیں, میں پاؤں ڈھانپتی ہوں میرے سر ننگا ہوتے ہیں. یا رسول اللہ مجھے بتائیں میں ایسے عبادت کر سکتی ہوں؟ کتنی غربت اس شہزادی نے. وہ گھاٹی کا دور, وہ بائیکاٹ کا زمانہ, وہ مشکل سے مشکل لمحے. میں ایک جملہ, میرا تو عقیدہ, میں اسی جملے پہ مرنا چاہتا ہوں. میرا عقیدہ ہے, آپ پہ کوئی جبر نہیں, آپ نہ تسلیم کریں گے. میرا ایک عقیدہ ہے, میں سمجھتا ہوں یہ بی بی بھی شہیدہ ہے. اتنا کمزور کر ہو گئی تھی رسول کا ساتھ دیتی دیتی. کتابیں کہتی ہیں کہ آخری لمحے میں کمر پہ ہاتھ رکھ کے بی رسول کو دیکھ کے بی بی خدیجہ کی آواز آئی تھی یا رسول اللہ تیری عزت کی قسم ہے اب میری آنکھوں میں بینائی نہیں رہی. ایک روایت میں اور پڑھ دیتا ہوں تاکہ گریہ مزید بلند ہو سکے. سادات و غیر سادات جب مکے کے رسول کا دور, رسول تبلیغ اسلام کے لیے گھر سے نکلے, مکے کے کافروں نے نبی کو پتھر مارے, زخمی رسول گھر کی طرف آئے. اب میں اشارہ کروں گا, صرف اشارہ سمجھیے گا. نبی گھر پہنچے, پتھر بھی پیچھے گھر آ گئے. اس سے زیادہ میں نہیں پڑھوں گا, اس سے زیادہ میں کھول کے نہیں پڑھ سکتا, اتنی ہی صدر پڑھوں گا. نبی گھر پہنچے, پتھر پیچھے گھر آ گئے. جو سید بیٹھے معافی مانگتے, گھر کے کونے میں سہمی ہوئی بیٹھی تھی ملیکۃ العرب, گود میں بیٹھی تھی 4 سال کی زہرا. پتھر زخمی رسول کے بدن پہ بی بی نے دیکھے, بی بی نے گود سے زہرا کو اٹھایا. بی بی اٹھی, یا بی بی فاطمہ نے پیچھے سے ماں کی چادر تھامی. فرمایا فاطمہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ, دیکھ تیرا بابا زخمی ہو گیا ہے. لوگوں کا رش محمد کا تعاقب کرتا ہوا آ رہا ہے. بی بی جلدی سے اٹھی, بی بی دروازے پہ جا کے کھڑی ہو گئی. بی بی کا دروازے پہ جا کے کھڑا ہونا تھا, یا مکے کے کافروں میں سے ایک بوڑھا جلدی سے اٹھ کے آگے آیا. آگے آ کے دونوں ہاتھ کھڑے کر کے جوانوں سے کہا چلو پیچھے واپس چلو, چلو اپنے اپنے گھروں کا واپس چلو. ان جوانوں کا تو نے ہی ہمیں کہا تھا کہ عبداللہ کے بیٹے کو پتھر مارو, آج علی نہیں ہے, اسے
خاطر زہرا رسول بی بی سے ملنے کے لیے آئے. بی بی خدیجہ نے ضعیف ہاتھ باندھے. یا رسول اللہ میرا آخری وقت ہے. فرمایا خدیجہ شکریہ ادا کر رہے ہیں. سمجھنا جو سید بیٹھے جنہوں نے مجلس کے بعد ماتم کرنا وہ ماتم ہی سمجھنا. بی بی کی آواز آئی یا رسول اللہ کس چیز کا شکریہ؟ رسول نے رو کے کہا خدیجہ تو عرب کی شہزادی تھی, میرے گھر بھوکی رہی, پیاسی رہی, مشکل دور گزارا, آج ہے تیرے آخری لمحے. خدیجہ میں بطور نبی شوہر بن کے نہیں, نبی بن کے اسلام کا بانی بن کے تیرا شکریہ ادا کر. خدیجہ تیرے اسلام پہ احسان ہے. رسول بولتے رہے, زہرا کی ماں روتی رہی. رسول نے کہا خدیجہ میرے گھر آئی ہیں آپ, عورت کا مطالبہ ہوتا ہے یا بہتر لباس ہو, بہتر گھر ہو. نہ تو نے مجھ سے زندگی میں لباس مانگا, نہ تو نے بہتر عیش مانگی, پیبند لگے ہوئے لباس کے ساتھ گزارا کیا. ریت میں سوتی رہی ہے, ٹوٹے برتنوں میں پانی پیتی رہی ہے, شیب ابی طالب میں گزارے کرتی رہی ہے. خدیجہ میں تیرا ممنون ہوں, تو ہی تیرا شکریہ ادا کرتی ہے. تو نے احسان کیا ہے اسلام پہ. جب رسول خاموش ہو گئے بی بی نے کہا تو کائنات کا نبی ہے, کنیز کو شرمندہ کیا, کس چیز کا شکریہ؟ میرا حق بنتا تھا میں آپ کا ساتھ دیتی. یا رسول اللہ اب اسلام امیر ہو جائے, اب کلمہ پڑھ رہے ہیں لوگ. یا رسول اللہ دیکھنا تیری شاہی ہو جائے گی, تیری بادشاہت قائم ہوگی. خدیجہ نے اب تیری حکومت نہیں دیکھنی, خدیجہ نے اب تیری شاہی نہیں دیکھنی. یا رسول اللہ کنیز کے آخری لمحے ہیں, ایک منت میں بھی کر سکتی ہوں. رسول نے کہا منت نہیں ہے, تو بتا تجھے کیا چاہیے؟ فرمایا کچھ نہیں چاہیے, اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگا؟ خدا نے معصومین کی ماں بنا دیا ہے, خدا نے عصمت میری نسل میں رکھ دی ہے, خدا نے امامت میری اولاد میں رکھ دی ہے. اس سے بڑھ کے اللہ کا مجھ کنیز پہ کیا نام ہوگا؟ لیکن یا رسول اللہ آخری وقت میں میری ایک حسرت ہے, حسرت کا نام آنا تھا. رسول کی آواز خدیجہ بول تیری حسرت کیا ہے؟ اب جو سید بیٹھے ہو مجھے کنیز کا بیٹا سمجھ کے معاف کر دینا. بی بی خدیجہ ریت میں بیٹھ کے رو کے کہتی یا رسول اللہ میری آخری گزارش ہے اپنی امت کو بتا کے جانا میری فاطمہ کا بھائی کوئی نہیں ہے, میری زہرا کا بھائی کوئی نہیں ہے. رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا خدیجہ کیا کہنا چاہتی ہے؟ فرمایا اپنی امت کو بتا کے جانا تیرے جانے کے بعد میری زہرا کو ستائے نا, میری زہرا میری لاڈلی بیٹی ہے. اب اللہ جانے کون ماتمی برداشت کرے گا. رسول کی داڑھی آنسوؤں سے بھر گئی. فرمایا خدیجہ وہ مانگ جو میں دے سکتا ہوں. فرمایا یا رسول اللہ کیا نہیں دے سکتے؟ رسول کی آواز آئی خدیجہ میری انگلیوں کے درمیان ہے. بی بی خدیجہ دیکھ دی یا رسول اللہ کوئی دربار سجا ہوا ہے, کوئی حاکم تخت پہ بیٹھا ہوا ہے, ایک برقعے والی مزدور ہے جو ستون کے پیچھے کھڑی ہے. یا رسول اللہ یہ بی بی کون ہے؟ فرمایا خدیجہ پہچان یہ تیری بیٹی فاطمہ. اجازت ہے تو پڑھو دو جملے. یہ تیری بیٹی فاطمہ, فاطمہ کا نام آنا تھا. بی بی خدیجہ نے گود میں زہرا کو اٹھایا, یوں سینے کے ساتھ لگایا. فرمایا یا رسول اللہ میری بیٹی دربار میں اتنے ہجوم میں, زمانے کے اوپر جب مصیبت آئے پتہ چلتا ہے. 4 یا 5 دن پہلے میں نے خود اپنی آنکھوں سے ٹیلی ویژن پہ خبر دیکھی جب سابقہ وزیر اعظم اپنی بیٹی کے ہمراہ عدالت میں تھا. اس کی بیٹی تھوڑی دیر کے لیے سوالوں کے جواب دینے کے لیے سر پہ چادر پہن کے کٹہرے میں گئی ہے, تو وزیر اعظم نے باہر آ کے کہہ دیا اتنی بھی دشمنی کیا, میری بیٹی کو میرے سامنے کٹہرے میں کھڑا کیا گیا. آج باپ کے سامنے چند لمحوں کے لیے بیٹی کٹہرے میں آئی. اب پتہ چلا کہ عزت کیا ہوتی ہے. رکھ میرے سر پہ قرآن. 9 گھنٹے زینب رسیوں والے ہاتھوں سے شرابی کے دربار میں کھڑی ہو کے رو کے کہتی رہی حسین آنکھیں کھول, میں نے تیرا قتل دیکھا تھا, تو میرا دربار میں کھڑے ہونا. 2
فاطمہ خدیجہ تیری بیٹی فاطمہ ہے۔ یا رسول اللہ یہ کن کے دربار میں گئی؟ فرمایا محمد کا دربار ہے۔